ہمارے زمانے میں لوگوں نے اپنی ذاتی شہرت کے لیے اور اپنے چھوٹے اور بونے قدوں کو اونچا کرنے کے لیے خطرناک دھندا یہ کیا ہے کہ انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں کو معاذ اللہ مشکوک کرنا چاہا۔ یاد رکھنا، امت کے علماء نے محنت کی تھی، جد و جہد کی تھی، کوشش کی تھی، اور خاص کاوشوں کے ساتھ امت کے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کو بٹھایا تھا۔ ہم اپنے بچپن میں جب کسی صحابی کا قول سنتے تھے نا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، تو ہم ذرا کان لگا کے سنتے تھے کہ اتنے بڑے آدمی کی بات ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان ہے، تو ہم سمجھتے تھے یہ تو کئی راہیں کھولے گا، یہ بہت ساری حکمتوں کا مجموعہ ہوگا۔ جب کہا جاتا تھا نا کہ یہ فرمان تو جناب سیدنا انس بن مالک کا ہے، تو ہم دل کے سارے دروازے کھول کے روح کی تختیوں پر اسے لکھنا چاہتے تھے۔ اور پھر اگر کوئی کہتا تھا کہ بات مولا علی کی ہے، اگر کوئی کہتا تھا کہ ارشاد عثمان غنی کا ہے، اگر کوئی کہتا تھا یہ تذکرے حضرت فاروق اعظم کے ہیں، اگر کوئی کہتا تھا کہ میں آج تمہیں جناب صدیق کی بات نہ سناؤں، آپ یقین کرنا ایسے تھا جیسے دل اس نے اپنی دھڑکن کو بھی بادب کر لیا ہے، ایسے لگتا تھا کہ سانسوں کا شور بھی نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ بات تو حسن حسین کی ہونے لگی ہے، امامین کریمین کی ہونے لگی ہے، حسنین شہزادوں کی طبیعتیں رک جاتی تھیں۔ پھر دھندے ہوئے، پھر لوگوں نے اپنی ذاتی چھوٹے اور بونے قدوں کو اونچا کرنے کے لیے عظیم ہستیوں کی بات کی۔ کن کی بات کرنے لگے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ حضور کی بارگاہوں میں بیٹھنے والوں کی بات کرتے ہو؟ ظالموں، صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ میں پتہ ہے کن کی بات کرتے ہو، ان کی باتوں کو دیکھو نا۔ آج کبھی کوئی شخص آ کے ملے نا، فلاں بزرگ کے پاس رہتا ہے، تو لوگ اس کی خوشامد کرتے ہیں، یار ذرا نمبر تو دینا، یار تھوڑا رابطہ تو کرانا، یار ذرا کوئی سلسلہ بن جائے گا۔ وہ آج کسی بزرگ کے خدام کی اتنی قدر ہے، لوگ آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، تو جو صحبت رسول میں بیٹھتے رہے، جو دروازہ رسول پر بیٹھتے رہے، جو کاشانہ نور پر بیٹھتے رہے، جو حضور کے خیموں کے لیے تلواریں لے کر باہر محافظ بن کے کھڑے رہے، اس لیے لوگوں کی ان باتوں میں نہ آنا، خبردار۔ وہ تمہیں کئی چیزیں کھول کے بھی دکھائیں تو انہیں کہنا ہمیں تو کسی نے کہا ہے کہ محبوب کی گلی کے جانور کا بھی قدر کرنا ہے، یہ تو صحابی رسول ہے، یہ تو حضور کے غلام ہیں۔ خبردار، یہ دھندے تمہیں مشکوک کرنے کے لیے، تمہارے دلوں سے وہ روشنی، وہ رعنائی، وہ روحانیت کھینچنے کے لیے ہے۔ میں قربان ان رستوں پر جن رستوں سے سیدہ عائشہ صدیقہ گزرا کرتی تھی، ہماری مائیں قربان ان رستوں پر جہاں سے ام المومنین حضرت ام سلمہ گزرتی تھی۔ میری بیٹی، میری بیٹیاں نچھاور ان راہوں پر جن راہوں سے ایک دفعہ سیدہ فاطمہ نے قدم مبارک رکھا ہے۔ اور یارو آپ دیکھو تو صحیح بات کن کی ہے، اب دیکھو تو صحیح عنوان کن کا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے کبھی لفظوں کا درد پتہ چل جائے نا کیا ہے، حضور نے فرمایا اور میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا، ڈرنا اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں۔ لوگ ڈرتے نہیں، شرم، خوف خدا، شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور اتنی بڑی بات کرتے ہیں جن ہستیوں
کل نام لیتے وقت گردن جھکانی چاہیے تھی ان پر کھل کھل کے یہ بے باکی نہیں، یہ بے حیائی ہے۔ تم نے کس چیز کا نام کیا رکھ لیا ہے؟ تو یاد رکھنا ان کا اکرام کرنا۔ ان کے بارے میں تو رب کہتا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم کبھی ان کے چہرے دیکھو تمہیں سجدوں کا نور نظر آئے، پیشانیاں چھلکیں گئی، ان کے چہرے بتائیں گے کہ یہ کوئی عظیم لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں اور آپ انداز دیکھیے قرآن مجید کا، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے نا، وہ جو ان کے ساتھ ہے ان کی کیا ہی بات ہے، جو ان کے پاس ہے ان کی کیا مقدر ہے، صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس جماعت کی قدر اور پھر ان سے سیکھنا ہے، ان سے لینا ہے۔ آپ کبھی ایک ایک صحابی کو پڑھیں گے تو آپ کو انوکھی انوکھی باتیں نظر آئیں گی، کوئی خدمت کے عروج پہ ہیں، کوئی محبت کے عروج پہ ہیں، کوئی ادب کے عروج پہ ہیں، کوئی شجاعت اور دلیری کے عروج پہ ہیں۔ ایسی ایسی خوشبوئیں اور ایسا ایسا رنگ نظر آئے گا جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ۔ ان لوگوں کی شخصیتیں پڑھو گے تو جینے کا لطف آئے، اور پھر ان میں بھی جو حضور کے زیادہ شرف پانے والے ہیں، وہ جو میں نے آیت پڑھی والسابقون السابقون، اللہ فرماتے ہیں سبقت لینے والے سبقت لے ہی گئے، السابقون الاولون سبقت لے ہی گئے، کیا ملا انہیں؟ اولئک المقربون، فرمایا یہ قرب والے لوگ ہیں، یہی ہیں جنہیں قرب ملا ہے اللہ رسول کا۔ یہ جو السابقون وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، سیدہ ختیجہ، حضرت زید بن ارقم، حضرت جناب سیدنا مصعب بن عمیر، حضرت بلال حبشی، اور بڑا نام اور عظیم نام، اور جن کی عظمت دیکھتے دیکھتے سروں سے پگڑیاں گر جائیں، وہ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ سے جو حضور کا خاص پیار ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پاس ہونا تو ویسے ہی طبیعت ٹھنڈی رہتی ہے، ویسے دل لگا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پاس پا کے بندہ بے فکر سا نہیں ہو جاتا، بس تو آ گیا اب خیر ہے، تو بیٹھ میں سونے جا رہا ہوں، تو آ گیا ہے نا، تیرے آنے سے کچھ طبیعت ڈھارس ہو گئی ہے، تسلی ہو گئی۔ کچھ لوگ نا جو دل کے بڑے قریب نہیں ہوتے، بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے، سیدنا امیر حمزہ رسول کریم کے قلب اطہر کے بڑے قریب، بڑے حضور کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ ظاہری طور پر صرف 2 سال سرکار سے پہلے ولادت ہوئی ہے ان کی، ایک ہی ماں کا دودھ بھی پیا ہے، اور محبت بڑی کی ہے رسول پاک کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ حضور کی ویسے ہی ہر ادا اس قابل تھی کہ پیار کیا جائے۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر وقت نبی ہے حضور اللہ، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو ان سے خاص رشتہ ہے، اور پھر چونکہ وہ چچا تھے حضور کے، بتیجے ویسے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ انج ذرا کار گلاں کر کر لئی دیاں نے نا اپنے بچیاں دے سامنے، آکھی دے نہ دے ابے نے بڑا ستائی رکھیا ہے، کام تھوڑا کیتا سو حصہ زیادہ لے گیا ہے، وہ گلاں باتاں کر لی دیاں نے نا، بچے پھر پکے ہو جاتے ہیں کہ شاید پورے غلط ہی ہیں یہ کزن ہمارے سارے۔ لیکن یہ کہ بھائی کی اولاد پیاری لگتی ہے، ہاں ان کو جوان آتا جاتا دیکھ کے بندے کا دل راضی ہوتا ہے۔ وہ ابا جی کبھی چھوٹا بھائی پریشان ہو جائے نا تو ابا جی اپنے بچوں کا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں ساڑھے کو نہیں روز پیسے دین ہوں دے ان ساڑھے بھی بچے نے،
ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ 5 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ 2 को ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा दिल कर रहे उन्हें 5 मंगया तो 10 दइए, लेकिन वो अब अपने बच्चों के सामने खुद ही कोताहियां बयान की हैं, कमियां बयान की हैं, बच्चे पके हो गए। लेकिन लगते हैं भाई प्यारे, लगते हैं भतीजे भी प्यारे लगते हैं, करीबी रिश्ते कभी भी उनकी गलतियों समेत भी तबीयतों पे प्यारे। हजरत अमीर हमजा एक तो खूबसूरत बड़े थे, पेशानी बड़ी खूबसूरत थी, कद न बहुत ऊंचा था न बहुत लंबा था, जिस्म भी दुबला पतला था, और उससे बढ़कर ये कि बहादुर बड़े थे, शिकार खेलने का शौक रखते थे, तीर अंदाजी का शौक। आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे, एक बात कर लूं? चले नहीं करते, आप सब ने हाँ नहीं की, तो कारी साहब से प्यार है तो कोई कर ले एक बात। चलो आपकी इजाजत से करने लगा हूं। आजकल ना काकरोच देख के चीखे मारना ये मालदार होने की अलामत है। छिपकली देख ली बच्चे ने, चीखे मार रहा है, क्यों जी? कहते बर्गर फैमिली है। खुदा के बंदो, जो कौम छिपकली से डरती है और काकरोच से डरती है, ये मजबूत होगी। ये मैदान में निकले, मेरी तरफ देखें जी, जो कौमें छोटी छोटी चीजों से डरती फिरती हैं, वो जी काकरोच, ओ खुदा के बंदो, इनको ताकतवर होना सिखाओ। और फिर क्या होता है, वो बच्चे आसाबी तौर पर कमजोर हैं, छोटी छोटी बातों से डर जाते, सहम जाते, किसी मैदान में खड़े नहीं हो पाते। सैयदना अमीर हमजा की याद में बैठे हो, सुनो, हजरत अमीर हमजा तीर अंदाज थे, नेजाबाजी करते थे। हजरत अमीर हमजा घुड़सवारी करते थे। एक को जरा कम रखें जी इसकी। सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो उनका मिजाज ये था कि वो शिकार खेलने जाते थे। आपकी तबीयत तवाना होना चाहिए, आपके अंदर आसाबी मजबूती होनी चाहिए, लेकिन कमजोरी सिखाई है हमने। इतनी सहूलतें दे दी हैं बच्चों को, इतनी सहूलतें दे दी हैं कि वो कमजोर से कमजोर तर, वो 2 मिनट धूप में खड़े ही नहीं रह सकते। इसलिए लोग भी उनकी कमजोरियों से आगाह हो जाते हैं और बड़ी जल्दी किसी भी मकाम पर लोग ब्लैकमेल कर लेते हैं, इन्हें ताकतवर बनाए। हजरत अमीर हमजा शिकार खेल के आ रहे थे, लौंडी ने बताया कि आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, अबू जाल ने तकलीफ दी है, मारा है। तो हुजूर के चचा है ना, फौरी तौर पे डंडा उठाया, सीधा जाके ना, मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अल्फाज है, जा करके ना डंडा मारा अबू जाल के सर में, और इतने कुछ जोश से मारा कि वहां सारे बैठे थे। जुर्रत करना बंदे का काम है, मदद तो अल्लाह करता है। अकेले गए उनके बीच और इस जोर से डंडा मारा कि जुर्रत ना हुई किसी को बात करने। डंडा मारा और कहा, तुम क्या समझते हो वो अकेले हैं? आज के बाद मैंने भी वही दीन कबूल कर लिया है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि। बस ऐलान कर दिया, बस कह दिया, बस हो गए, गुफ्तगू हो गई, बात हो गई, ऐलान कर आए। फरमाते हैं मैं घर आया रात को तो मैं सोचने लगा, यार तू सरदार है कबीले का और आज तू बड़ी बात ही कर आया है, और बड़ा ही तूने आज दावा कर दिया है, और तूने किसी से मशवरा भी नहीं किया। कहते रात सारी पेचोताब में गुजरी, सुबह मैं हुजूर की बारगाह में गया। कह लेने दे मुझे, कुछ लोगों के लिए रब ने बंदोबस्त फरमाया होता है, उनके दिल मोड़े होते हैं, सारा कुछ पहले से तैयार होता। हजरत अमीर हमजा कहते हैं हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर के मैंने जैसे ही इस्लाम के बारे में सवालात किए कि मुझे कुछ बताइए, फरमाते हैं करीम बताते जाते थे और मेरा दिल दीन की तरफ माइल होता जाता। बस हजरत अमीर हमजा मुसलमान हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने शेर अता किया इस्लाम को। जिस दिन हजरत उमर आए ना कलमा पढ़ने के लिए, तो आपने सुन रखा है जनाब उमर तो घर से तलवार लेके निकले थे। तो हजरत उमर जब आ रहे थे ना, तो हुजूर दारे अरकम में थे, तो हजरत अमीर हमजा को किसी ने बताया उमर आ रहे हैं, गले में तलवार है।
تو جناب عمر کی بہادری بھی بڑی معروف تھی. زمانہ جانتا تھا کہ فیصلوں کے اٹل ہیں، مزاج کے پختہ ہیں، اعصاب کے طاقتور. کسی نے کہا جناب عمر آ رہے ہیں، تو حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوا، آنے دینا. کہا ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو فرمایا پھر کیا ہوا، اگر وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں، آنے دینا ذرا. حضرت سیدنا عمر آئے، لیکن وہ تو رنگ ہی اور تھا، انہوں نے تو آتے ہی کلمہ پڑھ لیا اور وہ تو بات ہی اور ہو گئی. پھر اس دن حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی عبادت کریں اور ہم کسی سے چھپ کے کریں. تو حضور نے تو رات کو دعا مانگی تھی نا، اے اللہ اسلام کو قوت دے، عمر کو کلمہ پڑھا کے. چھپ کے کریں تو کریم فرمانے لگے عمر بتائیے نا کیا کرنا ہے. کہ یا رسول اللہ 2 جماعتیں بنیں گی، 2 لائنیں بنیں گی، ہم حرم مکہ میں جائیں گے اور اعلانیہ جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ فرمایا ایک لائن کے آگے آگے تلوار لے کے عمر ہوں گے اور دوسری کے آگے امیر حمزہ ہوں گے. اور پھر انداز انوکھا تھا، فرمایا جس میں جرت ہو ہمیں روک کے دکھائے. آئے میدان میں نکلے، لیکن جناب عمر کا قد کاٹ اور روب، اور ادھر سے حضرت امیر حمزہ بس نعرے گونجتے رہے، اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں، جو بھی رنگ تھا اس وقت اذان کا، بات کہنے وہ تذکرے ہوتے رہے. لیکن ان دونوں کی شجاعت تھی کہ کسی کو قریب آنے کی جرت. حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا جو قرآن مجید بیان فرمایا ہے، وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی. بڑی قابل توجہ بات ہے. فرمایا اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ لوگ اپنے رب سے راضی ہیں. یہ جو پریشانی ہے نا، یہ جو دکھ ہے، یہ ذہنی ٹینشن ہے، کس چیز کا نام ہے بھلا؟ ذہنی پریشانی، ذہنی دباؤ، ٹینشن، یہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے اور ہمارا ارادہ کچھ اور ہے. یہ دکھ ہے. اور سکھ کیا ہے کہ جو رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. جو لوگ مقام تسلیم و رضا پہ فائز ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتے اور اپنے رب کریم کے فیصلوں کو قبول کرنے لگتے، وہ لوگ مطمئن رہنے لگتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں، فرماتے ہیں یہ جو نقطہ ہے نا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، یہ بڑا قابل غور ہے. فرماتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، بندہ نہیں راضی ہوتا. بندے کے دل میں روز ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک نیا مطالبہ کرتا ہے، ایک چیز ملتی ہے پھر ایک اور طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. انسانی خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے. یہ راضی نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں اسے حاصل ہوتا. فرمایا بندے کا راضی ہونا یہ مشکل کام ہے. اللہ تو کریم ہے، کرم کر دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندہ بھی راضی ہو، رب کے فیصلے کو قبول کرے، تو پھر شان یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. لیکن پہلے تم تو راضی ہو، تم تو راضی ہو. بندہ راضی نہیں ہوتا، ہر وقت شکوے، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت ناراضگیاں، ہر وقت گلہ، ہر وقت آزمائش، ہر وقت کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی پریشانی کا اظہار. مطمئن زندگی گزاریں، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں طبیعت میں، اپنے اندر اطمینان لائیں.
सुकून कल्बी पैदा करें। बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखकर बंदा दिल ठंडा कर सकता है। आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जिस्म को तंदुरुस्त बनाया है। इस बात को सोच के अपने आप को ठंडक दें। आप महसूस करें कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की दौलत अता की। इस नेमत को याद करें, ठंडक पैदा करें। ये देखें, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ठंडक पैदा करें। और ज्यादा दिल ठंडा करना हो ना, अल्लाहु अकबर, तो फिर ये सोचें कि वो कितना करीम है कि मेरा सीना उसने ईमान से भर दिया है। मैं मोमिन हूं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का गुलाम हूं। ठंडा हो जाएगा दिल। आप महसूस करेंगे कि तबीयत के अंदर करार आया, लेकिन ज्यादा उलझाओ नहीं। देखें, मेहनत करना हमारे जिम्मे है, वो खूब करनी चाहिए। नतीजा अपनी मर्जी का नहीं मांगना, वाह, नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ना। जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं ना, जितने नबी आए, 1,24,000 कमो बेश, सब अंबिया कामयाब होके गए दुनिया से।